بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بارہ کی ترجمہ تفسیر میں خوش آمدید۔ سورہ نبا ہے، آیت نمبر 21 سے لے کے 26 تک ہم نے ان آیات کا ترجمہ پڑھ لیا تھا۔ ان آیات کی ہم نے لغوی صرفی تحقیق پڑھ لی ہے، ان آیات کی ہم نے ترکیب پڑھ لی ہے۔ آج کے سبق کے اندر انہی آیات کی تفسیر کی جائے گی۔ دیکھیے جو پہلی آیت ہے، ان جہنم کانت مرصادا، ماقبل کے اندر بھی یہی والا مضمون چل رہا تھا۔ کچھ نفخہ اولا کے واقعات ذکر ہوئے تھے، کچھ نفخہ ثانیہ کے واقعات ذکر ہوئے تھے۔ اس آیت سے بھی نفخہ ثانیہ کے ہی واقعات ذکر ہو رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی اور نفخہ اولا جو تباہی و بربادی آئے گی، اس کے بعد جب دوبارہ مردوں کو اٹھا کر زندہ کر لیا جائے گا، تو پھر سب سے اول ان لوگوں کے حالات ذکر کیے جا رہے ہیں جو دنیا میں رہ کر آخرت کے دن کو بھول بیٹھے تھے، شہوات و لذات میں فریفتہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے باغی ہو گئے تھے۔ اب ان کے لیے دربار الہی سے کیا حکم ہوتا ہے؟ تو ان کے لیے حکم یہ ہوگا، ان جہنم کانت مرصادا، کہ جہنم وہ گھات کے اندر ہے۔ دیکھیں مرصادا وہ جگہ جس جگہ بیٹھ کر کسی کی نگرانی کی جائے یا انتظار کیا جائے، اور اس جگہ جہنم سے مراد ہے پل صراط۔ تو یہاں ثواب و عذاب دینے والے فرشتے انتظار کر رہے ہوں گے، اہل جہنم کو جہنم کے فرشتے پکڑ لیں گے، اور اہل جنت کو جنت کے فرشتے ان کے مقام یعنی جنت تک پہنچا دیں گے۔ للطاغین مآبا، سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے۔ یہ دیکھیں للطاغین مآبا، یہ جو خبر ہے یہ اسی کانت کی ہی خبر ہے کہ وہ جو جہنم ہے وہ گھات کے اندر ہے، اور وہی والی جہنم سرکشوں کے لیے ٹھکانہ بھی ہے۔ مطلب یہ ہوگا کہ پل صراط یعنی جہنم کے اوپر ہر نیک و بد کے لیے انتظار گاہ ہے، تمام اس کے اوپر سے گزریں گے، کیونکہ جو پل صراط ہے وہ جہنم کے اوپر ایک پل بنایا گیا ہے۔ اور جہنم طاغین یعنی سرکشوں کے لیے مستقر اور ٹھکانہ ہے۔ طاغی کا مطلب ہوتا ہے حد سے بڑھنے والا، سرکشی کرنے والا، نافرمانی کرنے والا۔ یہ جبھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ ایمان سے نکل جائے، اس لیے یہاں پر جو طاغین کا لفظ ذکر کیا گیا ہے، طاغین سے مراد ہے یہاں پر کفار، کہ وہ جو جہنم ہے وہ کفار کا ٹھکانہ ہے۔ اور اس میں ایک احتمال یہ بھی ہے کہ اس سے مراد بدعقیدہ گروہ ہوں اور مسلمانوں کے وہ فرقے جو قرآن و سنت کی حدود سے نکل چکے ہیں، اگرچہ انہوں نے صراحتاً کفر اختیار نہیں کیا ہے، لیکن وہ قرآن و سنت کی حدود سے نکل چکے ہیں۔ آج کل کے دور کے حساب سے دیکھا جائے تو جو جدید سکالرز ہیں جو کہ دین کی ایسی تشریح کرتے ہیں جو کہ سلف صالحین سے ثابت شدہ نہیں ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو اہل سنت سے خروج کر چکے ہیں۔ ان کے لیے بھی اس آیت کے اندر وعید ذکر کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد آگے چلیں، آگے فرمایا ہے لابثین فیہا احقابا، یعنی کافر لوگ جہنم میں لمبا زمانہ رہیں گے۔ جو لمبا زمانہ ہوتا ہے اس کو حقوب کہا جاتا ہے۔ اب اس کی مقدار کتنی ہے؟ اس کی مقدار میں مختلف اقوال ہیں۔ ابن جریر رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس کی مقدار 80 سال ذکر کی ہے، جبکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم نے 70 سال مقدار اس کی قرار دی ہے۔ تو باقی حساب وہی ہے، احقابہ سال ہا سال، مطلب مختلف اقوال جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اور اگر آپ اس کا پیمائش کرتے ہیں تو یہ آخرت کے حساب سے بات کی جا رہی ہے، اور آخرت کا ایک دن دنیا کے 1000 سالوں کے برابر ہوگا۔ تو آپ 80 کو 1000 سال سے ضرب دے لیں، یا جو دوسرا قول ہے 70 کو 1000 سال سے ضرب دے لیں، تو خلاصہ ان کا سبھی یہی نکلے گا کہ جہنم کے اندر وہ ایک لمبا اور طویل عرصہ تک ان کو رہنا ہوگا۔ دیکھیں یہاں پر ایک اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لمبا اور طویل عرصہ چاہے جتنے مرضی 1000 سال ہی کیوں نہ ہوں، آخر ایک نہ ایک دن تو وہ سال ختم ہو جائیں گے۔ تو اس آیت سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب کفار و مشرکین کی سزا مکمل ہو جائے گی، سال ہا سال کئی زمانے گزر جائیں گے، تو پھر ان کو جہنم سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا، جہنم سے نکل جائیں گے۔ حالانکہ جو قرآن مجید کی دوسری واضح نصوص ہے اس کے اندر تو صاف طور پر ذکر ہے خالدین فیہا ابدا، کہ کفار و مشرکین جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نہ جہنم کبھی فنا ہوگی اور نہ ہی کفار کبھی جہنم سے نکلیں گے۔ لیکن اس آیت سے تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ کفار و مشرکین ایک طویل عرصے کے بعد جہنم سے نکل جائیں گے۔ تو اس اعتراض کا کیا جواب ہے؟ دیکھیں اس اعتراض کے جواب میں آپ یہ سمجھیں کہ احقاباً سے جو آپ نے یہ والا مسئلہ سمجھا ہے، یہ والا مطلب سمجھا ہے کہ کفار جہنمی جہنم سے چند احقاب کے بعد نکال دیے جائیں گے، یہ مطلب نصوص اور اجماع امت کے خلاف ہے۔ اس لیے یہ والا مفہوم معتبر نہیں ہوگا، کیونکہ آیت میں اس کی تصریح نہیں ہے کہ احقاب گزر جانے کے بعد کیا ہوگا، کیونکہ آیت کے اندر صرف اتنا ذکر کیا جا رہا ہے کہ احقاب میں وہ رہیں گے جہنم کے اندر، اور جب احقاب گزر جائیں گے تو پھر کیا ہوگا اس بارے میں یہ والی آیت ساکت اور خاموش ہے۔ لہذا احقاب گزر جانے کے بعد کیا ہوگا یہ معلوم کرنے کے لیے دیگر نصوص، دیگر آیات، دیگر احادیث کی مدد لی جائے گی، اور دیگر نصوص سے یہ والی بات ثابت ہوتی ہے
کہ کفار و مشرکین جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو خلاصہ یہ نکلے گا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل جہنم کے لیے جہنم کا کوئی وقت مقرر نہیں کیا کہ اس وقت کے بعد ان کا نکل جانا سمجھ میں آ جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوگا جب ایک حکم گزرے گا تو دوسرا حکم شروع ہو جائے گا، جب دوسرا حکم گزرے گا تو تیسرا حکم شروع ہو جائے گا، اور چلتے 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 یہ سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ تک اسی طرح چلتا رہے گا، اور کفار و مشرکین جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت قتادہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے یہی تفسیر نقل کی ہے کہ احقاب سے مراد وہ زمانہ ہے جس کا انقطاع نہیں ہے، مطلب جو ختم نہیں ہوگا۔ ایک حکم ختم ہوگا تو دوسرا شروع ہو جائے گا، دوسرا ختم ہوگا تو پھر تیسرا شروع ہو جائے گا۔ یہ تو ہوگی حکم کی تفسیر۔ اگلے آیت دیکھیں، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، وہ جہنمی جہنم کے اندر کوئی ٹھنڈک اور کوئی پینے کی چیز نہیں چکھیں گے۔ مطلب پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ بدبخت اور جہنمی لوگ جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ اب اس کے بعد آگے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اس معاملے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرما رہے ہیں کہ وہاں ان بدبختوں کو کوئی ٹھنڈک میسر نہیں آئے گی، نہ ٹھنڈا پانی ان کو پینے کے لیے ملے گا، نہ کوئی اچھا مکان ان کو ملے گا، نہ لباس اچھا ہوگا، نہ کھانا اچھا ہوگا۔ ان میں سے کوئی بھی ٹھنڈی چیز آنکھوں کے سامنے نہیں آئے گی۔ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ بردن سے مراد ہے نیند۔ عرب کے اندر برد کے لفظ کا اطلاق جس طرح ٹھنڈی چیز کے اوپر کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح نیند پر بھی کیا جاتا ہے۔ تو مطلب آیت کا یہ بنے گا کہ اس مصیبت اور تکلیف اور مشقت کے اندر ان کو نیند کی ایک گھڑی بھی نصیب نہیں حاصل ہوگی۔ یہ تو ہوگی بات اس کی برد کی۔ اور شراب پینے کی کوئی چیز بھی نہیں ملے گی۔ عام طور پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ قیدی جب قید کے اندر ہوتے ہیں اس کو اور کچھ ملے یا نہ ملے، اس کو پینے کے لیے پانی تو مل ہی جاتا ہے، لیکن جہنم کے اندر جہنمی ایسے قیدی ہوں گے کہ جن کو پینے کے لیے پانی بھی میسر نہیں ہوگا، اور پانی کے بدلے ان کو کیا ملے گا؟ پانی کے بدلے میں ان کو ملے گا حمیم اور غساقہ۔ اب حمیم کا کیا مطلب ہے؟ حمیم کا مطلب ہے گرم کھولتا ہوا پانی، جیسے کہ روایت کے اندر آتا ہے اتنا سخت کھولتا ہوا پانی ہوگا کہ جہنمی جب اس پانی کو اپنے منہ کے قریب کرے گا تو اس کے ہونٹ جل کر گر جائیں گے، اور جب وہ اپنے حلق سے نیچے اونڈیلے گا تو جہاں جہاں سے وہ پانی گزرے گا وہ ساری کی ساری جگہ جل جائے گی، اتنا سخت گرم وہ پانی ہوگا۔ اور اسی طرح آگے فرمایا کہ غساقہ ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ غساقہ کس کو کہتے ہیں؟ جہنمیوں کی پیپ کو کہا جاتا ہے غساق، کہ ان کے جو خون ہے وہ خون پک پک کر جب کھولتی ہوئی پیپ بن جائے گی تو وہ پینے کے لیے ان کو یہ پیپ دی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ جزاء وفاقا، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو یہ والا سلوک ہوگا کہ ان کو کوئی اچھی چیز نہیں ملے گی، نہ کھانے کو، نہ پینے کو، نہ رہائش کو، یہ ہماری طرف سے ظلم نہیں ہے۔ جزاء وفاقا، یہ پورے کا پورا بدلہ ہے ان کے اعمال کا۔ انہوں نے چونکہ دنیا کے اندر ظلم کیا تھا، زیادتی کی تھی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تھا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا تھا، تو اب ان کے انہی سارے برے اعمال اور برے بد اعمالیوں کا صلہ ان کو جہنم میں ان سزاؤں کی شکل کے اندر ملے گا۔